آج اس مبارک مجلس کے اندر یہ ہوا بڑی شادمانی اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مولانا محمد بولا صاحب کے جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. بہت ساری بکھری ہوئی شاخوں کو اللہ نے آپ کے ذریعے سے جمع فرمائے. اللہ کرے کہ ہماری اجتماعیت باقی رہے اور اللہ اس کو نظر سے بچائے. آمین. اور اللہ ہمارے اس جمنے کو پورے امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. اصل میں میرا تو ارادہ بھی بات کرنے کا نہیں تھا کہ اتنی مقدس ہستیوں کے درمیان میں لفظ کشائی کرنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا، لیکن الحمد فوق العادت کے تحت کچھ باتیں جو ذہن میں ہیں وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. تو بڑا اچھا موقع رہا، بڑا اچھا دن رہا آج کا پروگرام کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ماشاء اللہ بڑی اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں. ہماری تو حالت یہی ہے کہ منانوں کے مندانوں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. تمام کے تمام ہماری اساتذاؤں کی دعاؤں کا صدقہ ہے. میری کیفیت اور میرا مزاج کیا ہے اس سے الحمدللہ ہمارے سراج العلوم کی کمیٹی کے لوگ بھی اس سے واقف ہیں اور ہمارے اساتذہ بھی واقف ہیں. تو میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بچپن کے اندر جب میں مسجد کے اندر نماز کے لیے جاتا تھا تو مسجد کا متولی مجھے دیکھ کر دروازہ بند کر دیتا تھا. اب اسے اندازہ لگائیے کہ میری کیا حالت تھی کہ مجھے سب کے اندر کھڑا ہونے بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ ہماری شرارت اتنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ اللہ نے آج ہمارے والدین کی اور ہمارے اساتذہ کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ نے اس قابل بنایا کہ آج آپ جیسے مہمانان رسول اور ذی استعداد علماء اور اساتذہ کرام کے درمیان میں مجھ کو اس قابل سمجھا گیا کہ مجھے بٹھایا گیا. ورنہ من عالم کے من دانم کہ ہم کیا ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور آپ لوگوں کی زیادہ نوازی ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں بتایا ہے. یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے بس یہی بات کہنا چاہتا ہوں. جیسا ابھی کسی نے بتایا کہ خیر الناس، جیسا مولانا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جس سے امت کو فائدہ پہنچے، جس سے فائدہ پہنچے امت کو فائدہ پہنچے. آپ تو مہمانان رسول ہیں. آپ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ مجھ سے اپنی موت تک ایسا کام دے کہ اس سے میرے لیے مجھ سے میرے ذریعے سے خیر وجود میں آئے اور میرے ذریعے سے شر کو اللہ دفن کرے. ہر ایک ہی دن کے اندر یہ عزائم اور ارادے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم دنیا کے اندر دنیا والوں کے لیے خیر کا اور عافیت کا ذریعہ بنیں گے. اس لیے ہم جب محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آج ہم اس چار دیواری کے اندر ہیں. ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے آج ہم نہیں جانتے. جب یہ چار دیواری کے باہر ہم نکلیں گے تو کن حالات سے دو چار ہونا پڑتا ہے. امت کے سامنے کتنے مسائل اور کتنے مصائب اور کتنے پریشانی ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کہ آج امت کو اہل علم کی ضرورت ہے اور ایسے اہل علم کی ضرورت ہے جو امت کو اتحاد کے ساتھ پیش کرے. ورنہ باطل طاقتیں تھوڑی کم ہے کہ ہماری جو سر پر مسلط ہیں اور خدا نہ خواستہ ہم ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اختلافات کے اندر گھرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے. تو میرے دوست بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی سخت مصیبت کی بات بن سکتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، منافقین کے اصل منافقین کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تفسیر کے اندر بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت تھی. دسویں پارے میں ہے نا، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اس کے بارے میں ہے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں بات ہے
کہ 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ مجھے کہہ دیتا کہ تم 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مغفرت سے دعا کرو گے تو اس میں بخش دوں گا، تو میں اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا. اتنا وسیع سر پتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہی کے نام لیوا، انہی کی میراث کو میں اور آپ آج حاصل کر رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ذریعے امت کے اندر اتحاد لائے، ہمارے ذریعے امت کے اندر اتفاق لائے، ہمارے ذریعے امت کو خیر پہنچے. اللہ ہمیں وہ خیر کا دروازہ بنائے اور شر کے دروازوں کو بند کرنے والا اللہ بنائے. اس لیے اتنی مختصر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جیسا بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی کہ اساتذہ کا ادب و احترام کے بارے میں. اور عزیز دینی بھائیو، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ اسے اس بات سے فکر کریں کہ من طلب العلا سحر اللیالی، اپنی محنتوں کو خوب بڑھائیں اور خوب کوشش کریں. اور جو بڑی مبارکبادی ہے آج اس محفل کے لیے کہ حضرت محترم صاحب نے ایسا موقع عنایت فرمایا کہ ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع ملا. بڑی زمانے کے بعد یہ آرزو تھی، بڑی شدت سے دل میں ایک طلب تھی کہ کوئی ایسا موقع مل جائے جس وقت حضرت مولانا مفتی وسیع اللہ صاحب، مفتی نصر اللہ صاحب اور پھر مولانا عبدالباری صاحب جب میرے مکان کے اوپر آئے مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور یہ جب مجدہ انہوں نے سنایا میں نے کہا کہ اللہ، اسی وقت میں نے دعا کی کہ اللہ نظر بد سے بچائے اور اللہ ہم سب کو یہ ایک اور نیک بنائے اور ہمارے اس موقع کو اور اس مجلس کو اللہ خیر کا ایسا ذریعہ بنائے کہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں اللہ اس برکت سے فتنوں کو دبا دے اور اللہ خصوصاً اس بستی کے اندر خیر کے فیصلے فرمائے اور پھر پریشانیوں پر مصیبتوں کو دور فرمائے. اور جو یہاں خرافات ہیں، اب دیکھو علماء ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، علماء اس کا سچے باب کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو دین دنیا اور رات سونی ترقیہ سے نوازے. جو لوگ محنت کر رہے ہیں چاہے وہ اساتذہ ہو یا ذمہ دار حضرات ہو، اللہ ہر ایک کی نظروں کو درست فرمائے اور اس ادارے کو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.